7-7.5 بلین روپیز کے لگ بھگ آتا ہے، اور سبجیکٹ ٹو دیٹ وہ انڈیمنیٹی بانڈ اگر دے دیتے ہیں ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایڈیشنل سیکرٹری آف دا منسٹری آف انٹیریئر، ہی میں پروسیڈ. اینڈ 4 ہفتے کے بعد نیچرلی جس طرح کی ان کی میڈیکل کنڈیشن ہوگی، لیکن یہ 1 ٹائم پرمیشن ہے. اور اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میرے چھوٹے بھائی شہزاد اکبر صاحب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے اس میں ہمارے پاس ہمارے سے مراد منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ایک اپلیکیشن آئی شہباز شریف صاحب کی، اور یہ کوئی سمجھے اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شریف میڈیکل سٹی کی ایک ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹ بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. چنانچہ منسٹری آف انٹیریئر نے وہ تمام دستاویزات جو کہ آفیشیل میڈیکل بورڈ گورنمنٹ آف پنجاب نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، کراس چیک کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میڈیکل رپورٹ کی کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی ویراسٹی کیا ہے. اور اس کے بعد 10 تاریخ کو 10 نومبر کو پنجاب میڈیکل بورڈ جو یہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، تو اس نے اپنی ایک رپورٹ دی، اور اس نے شریف میڈیکل سٹی کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس سے ایگری بھی کیا، اور یہ بھی اس میں لکھا کہ ان کی بڑی کرٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے، بلڈ کا ڈس آرڈر ہے، جو بلڈ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، کسی بھی نارمل آدمی کا 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہوتا ہے. ان کا اس وقت جو انہوں نے ہمیں جب یہ ہیئرنگ ہوئی ہماری پلیٹلیٹ کاؤنٹ بتایا تو یہ کوئی 25-30 ہزار تھا، ڈسپائٹ کہ ان کو اتنی بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ بھی دی گئی. اور یہ تمام اس کے بعد کچھ اس میں ایک کورسپونڈنس مزید گئی کہ جی آپ تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل اور شیئر کریں، اور 11 تاریخ کو ایک بھرپور میڈیکل رپورٹ دی اس میڈیکل بورڈ نے. اور جب وہ 11 تاریخ کو ہمارے یہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس آئی، میرے پاس لائے، اور اسی وقت نوٹس ایشو کیا گیا اگلے دن کے لیے وچ واز 12 تاریخ. اور 12 تاریخ میں پھر ہماری 3 نشستیں ہوئیں ہیئرنگ کی، 10 تاریخ سے 10 بجے صبح سے 1:30 بجے، اس کے بعد پھر نماز بریک لیا، پھر 2:30 بجے سے لے کے کوئی 4:30 پونے 5 بجے. اور اس کے بعد ہم نے جا کے ہمارے جو تیسرے ساتھی ہیں اس سب کمیٹی میں، وہ انٹیریئر سیکرٹری صاحب ہیں، میجر اعظم سلمان صاحب ہیں ان کا نام، اور ہم تینوں نے جا کے کیبنٹ کی بریفنگ کی. اور کیبنٹ کو ہم نے بتایا کہ ایک بڑا سیریس ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، صرف بلڈ پلیٹلیٹ کا ایشو نہیں ہے، ان کی ایک سیریس ہارٹ ایشو ہے، کارڈیک ایشوز بہت سارے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سمجھیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بلڈ سپلائی تھی برین کی طرف تو وہ اسٹروک کے بھی ہو چکا ہے، اور ان کے 6 ہارٹ کے پروسیجرز ہو چکے ہیں. 6 ہارٹ پروسیجرز میں کوئی 7 کے قریب سٹنٹ لگے ہوئے ہیں. پھر بائی پاسز اور اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہوئی ہیں. تو اس میں ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم پلیٹلیٹ کو ہینڈل کرنے جاتے ہیں تو ہارٹ اور دوسری ڈیزیزز رسکس آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب کیبنٹ کے سامنے رکھی گئیں، اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیں بھی اس طرح نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ایڈورس سچویشن ہے. اور پھر کیبنٹ کو جو بتایا گیا تو کیبنٹ میں بھی ایم صاحب بھی باقی سارے، اور سمجھے تھمپنگ میجورٹی سے سب نے یہی کہا کہ جی بالکل آپ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی، کیونکہ یہ جورسڈکشن ہے، ان کی پاور ہے، اتھارٹی ہے، آپ بالکل یہ دیں. لیکن ساتھ ساتھ جو بات کلیئرٹی سے آئی وہ ایک تو وہ یہ آئی کہ 1 ٹائم پرمیشن ہوگی، اور سیکنڈلی ایک شورٹی یا انڈیمنیٹی بانڈ ان کو دینا پڑے گا. یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ ہم نے پھر آج اس کو صبح سے بیٹھے اس کا ڈیلیبریشن کر کے سارا آرڈر اس کا بن گیا ہے. کچھ تھوڑی سی اس کی ٹائپنگ رہتی ہے.
اور یہ آج کسی وقت ہم یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ایشو کر دے گی ان کو یہ کلیئرٹی سے یہ پرمیشن. اب یہ ان کی مرضی ہے یہ آگے کس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں. اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیے جو رول ہے 2010 کے ECL کے رولز ہیں, although آرڈیننس تو 1980 کا ہے 81 کا ہے, لیکن ان رولز میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی کنوکٹڈ آدمی ہو تو کنوکٹڈ آدمی کو ECL سے آپ اس طرح لفٹ نہیں کر سکتے جب تک اس کی فائنلٹی نہ اٹین کر جائے. لیکن کیونکہ ون ٹائم پرمیشن جو ہے وہ پرماننٹ لفٹنگ فرام دا ECL نہیں ہوتی, اور فرام ٹائم ٹو ٹائم کتنے ایسے لوگ ہیں کانوکٹس ہیں جن کو ون ٹائم پرمیشن دی جا چکی ہے, اور اس پہ جو متعدد فیصلے ہیں کورٹوں کے وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ کچھ کیسوں میں تو کنوکٹڈ لوگوں کو بھی جانے دیا ہے, ون ٹائم پرمیشن ہے. پینڈنسی آف کرمنل کیس اس میں اس طرح کی کوئی آبسٹیکل نارملی نہیں ہوتی, لیکن ہر کیس جو ہے اس کی اپنی میرٹ پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک فیصلہ ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جسٹس عامر فاروق نے فرمایا اس میں کہ ہر کیس کو آپ اس کی میرٹ پہ دیکھیں, اس کے پرٹیکولر فیکٹس کیا ہیں, اس کی ایگزیجنسیز کیا ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور فیصلے میں انہی جج صاحب نے, بڑے قابل جج صاحب ہیں جسٹس عامر فاروق, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ایگزیکٹو فنکشنری کی ثوابدیدی اختیار ہے. انسیڈنٹلی اس میں میرے بھائی شہزاد اکبر پیش ہوئے تھے کہ اس میں ایگزیکٹو جو ہے اپنا رول اس کو بڑا سمجھیے کہ پراپرلی اپلیکیشن آف مائنڈ سے اپنا رول ادا کرنا ہے. جو شریف میڈیکل سٹی کی جو رپورٹ ہے اس سے جو آفیشیل بورڈ ہے ہمارا اس نے پوری طرح کنکر کیا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو شریف میڈیکل سٹی کا جو رپورٹ ہے دونوں ڈاکٹرز نے کہا, دونوں طرف کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی بالکل جو میڈیکل کنڈیشن ہے اسی طرح ہے. اس میں انسیڈنٹلی جو ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب تھے جو کہ ایک صف اول کے اپنے پریکٹیشنر ہیں, ان کو بھی کوآپٹ شریف میڈیکل سٹی کے بورڈ میں کیا گیا, شریف میڈیکل سٹی والوں کو بھی کوآپٹ کیا گیا, اور یہ مل کے ڈاکٹروں نے یہ اس کی اسیسمنٹ کی ہے. تو یہ اب اس کا بعض جگہ سے ایک بات سامنے اٹھ کے آئی, میڈیا ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں, ان وہاں کچھ لوگوں نے کچھ جیسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں, تعریف کرتا ہوں ان کی, ان کا جی گورنمنٹ کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ آپ بیل بانڈ مانگیں. دیکھیے ہم بیل بانڈ تو مانگ ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو انڈیمنٹی بانڈ مانگ رہے ہیں. نمبر 1 تو ایک تو یہ بیل بانڈ نہیں ہے, دس از این انڈیمنٹی بانڈ, کیونکہ بیل کی پاور تو صحیح کہتے ہیں عدالت کے پاس ہے, تو بیل تو عدالت دیتی ہے. اور انڈیمنٹی بانڈ کے لیے یہ سیکشن 3 ہے, سب سیکشن 2 ہے جو 1981 کا قانون ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی ECL میں کسی کو ڈالا جائے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ جو اپلیکیشن تھی شہباز شریف صاحب کی, دراصل یہ وہ ریپرزنٹیشن ہے جس کے اندر کلیئرٹی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آرڈر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پاس کر سکتا ہے وچ اٹ ڈیمز فٹ. پھر ایک سیٹل لا ہے کہ واٹ ایور از ناٹ پروہیبٹڈ از پرمیٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیٹل لا ہے کہ کوئی بھی عدالت فنکشنری جو ہے ایک پراپر پروسیجر اپنے فنکشننگ کے لیے ڈیوائز کر سکتا ہے. تو یہ ایسی سچویشن میں یہ آرڈر پاس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور ہماری دعا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کو صحت دے اور اللہ کی ذات وہ جلدی سے صحت یاب ہو کے واپس آئیں. اور اب شہزاد اکبر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جی. السلام علیکم جی, شکریہ. آپ لوگ بڑا انتظار کرتے رہے. کل سے میرا لا منسٹر صاحب کافی کلیئرٹی دے چکے ہیں, صرف 2-3 چیزیں میں ایڈ کرتا چلوں. ایک چیز, کیونکہ کل سے جب سے یہ ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں اور یہ سینسٹیو کیس تھا, اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کے اندر جو ڈیلیبریشنز کی گئی ہیں ان کو جوڈیشیسلی کیا گیا ہے, اور اس کے اندر فیئرنیس بھی نظر آنا بڑی ضروری تھی اور فیئرنیس کا ہونا بڑا ضروری تھا, تو اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا. بڑی تفصیل سے جو اس میں اپلیکنٹ ہیں ان کے وکلاء کو بھی سنا گیا, ان کے تمام دلائل بھی لیے گئے,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریف میڈیکل بورڈ جو کہ آفیشیل بورڈ نہیں ہے، ان کا اپنا پرائیویٹ بنایا ہوا بورڈ تھا، اس کے بھی تمام سفارشات سنے گئے، اور اس کے ساتھ ان کی جو کنکرنس تھی وہ جو آفیشیل بورڈ ہے اس کی بھی جب آ گئی تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر قانون کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ قانون فیڈرل گورنمنٹ کو کیا اختیار دیتا ہے اور کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ ای سی ایل سے ریموول نہیں ہے، ہٹایا نہیں جا رہا ای سی ایل سے، کیونکہ کنوکٹڈ پرزنر کو قانون کے مطابق ای سی ایل سے نہیں نکالا جاتا۔ یہ ون ٹائم پرمیشن ہے، ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے، اور جیسے لا منسٹر صاحب نے فرمایا اس کنڈیشن کے ساتھ ہے جو کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اپنا جوڈیشس مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو ایک بڑا لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا ایشورنس لے رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے۔ تو اسی چیز کے تناظر میں جو ایشورنس کبھی ماضی میں عدالتوں کی طرف سے بھی لی گئی ہے، اور ویسے بھی وفاقی حکومت کا اختیار ہے کیونکہ وہ اختیار استعمال کر رہا ہے، تو اس ایشورنس کا مانگنا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں ہے، وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ کل عوام بھی ہم سے سوال کر سکتی ہے، عدالتیں بھی سوال کر سکتی ہیں کہ اگر آپ ون ٹائم پرمیشن دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا ایشورنس لی کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ جتنے کیسز ای سی ایل کے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو عدالتوں میں بھی گئے ہیں، جہاں پہ ٹرائل پینڈنگ ہے یا کنوکشن ہے، وہاں پہ ہمیشہ یہ انشور کیا گیا ہے کہ آپ اپنی پیشیدوں پہ پیش ہوں گے۔ جس طرح لا منسٹر صاحب نے فرمایا، ہمیں بڑا احساس ہے کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، جہاں وہ علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، علاج کروائیں، صحت یاب ہو کے ان کو واپس آنا پڑے گا۔ یہی کنڈیشن ہے ان کے 8 ہفتوں کی بیل کی۔ تو ابھی بیل میں 6 ہفتے رہ گئے ہیں پیچھے، 6 ہفتوں میں سے 4 ویکس کی ان کی پاس پرمیشن ہے، اس کو ان کو واپس آنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا پولیٹیکل اینگل نہیں ہے اور نہ ہی فردر ہونا چاہیے، اور جو کنڈیشنز یہ کوئی اتنی ہارش کنڈیشن نہیں ہے، ایک انڈیمنٹی بانڈ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ دیں۔ لا منسٹری جو ہے، انٹیریئر منسٹری جو ہے، اس کا ایک ریموول ون ٹائم پرمیشن کا لیٹر ایشو کرتی ہے، وہ ملے گا، اور اس کے بعد وہ جانے کے لیے آزاد ہیں ود دی ایشورنس کہ 4 ہفتوں بعد اپنا علاج کروا کے وہ واپس آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو ان کی بیل سے متعلق چیزیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور اس کے اندر جو طریقہ کا وضع کر دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوگا۔ ایک میں لاسٹ چیز ایڈ کرتا چلوں، کیونکہ دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ میگا کرپشن کے کیسز تھے جن کیسز کے اندر ان کی سزا ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کیسز ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، جس میں سے ایک کیس چودھری شوگر مل کا ہے جس میں ان کی جو بیل ہوئی ہے، اس کیس میں یہ انڈر انویسٹیگیشن تھے اور فزیکل ریمانڈ کے اوپر تھے۔ تو وہ کیسز ابھی آگے جانا ضروری ہے، تو اس کے لیے ان کی فزیکل پریزنس اور اس انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ صحت یاب ہوتے ہیں وہ واپس آئیں، اور اس میں حکومت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جس ملک بھی جانا چاہیں گے اس ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل کے تھرو ہم یہ کنوے کریں کہ ان کو ان کنڈیشنز کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، بیکاز ماضی میں یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے ہیں، اور پھر سوال ہوتا ہے کہ واپس کب آئیں گے اور اس کے لیے کیا 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 جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو انشور کرنا وفاقی حکومت کا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو یا کسی کی بھی ہو۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پوزیشن میں مسلم لیگ نون ہوتی، ان کی حکومت ہوتی اور ایسا مقدمہ کسی اور کا ہوتا، تو یہ اس کا لاجیکل یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور کابینہ نے، میں سمجھتا ہوں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بڑی گریس دکھائی ہے کہ امیڈیٹلی اس کو کہا ہے کہ ون ٹائم پرمیشن دی جا سکتی ہے، کیونکہ کنوکٹڈ پرزنر کا میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے نظر میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ پہلے سے موجود نہیں تھا۔ کنوکٹڈ کا ہے، روف بی قادری کا ہے، اس کو نے اپنے آرڈر میں بھی لکھ رہے ہیں کہ روف بی قادری کے کیس میں کنوکٹڈ تھے، پھر بھی ون ٹائم پرمیشن دی گئی ہے، اور بھی پریسیڈنٹس ہیں مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن روف بی قادری کا تو رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2007 کا۔ سر 2 سوال ہیں سر۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مشروط جو اجازت ہے وہ صاف انکار کر چکے ہیں،
तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी ECL से? दूसरा सवाल सर अरुण वसीम साहब आपसे है कि जनरल परवेज मुशर्रफ भी कन्विक्टेड थे और उनसे कोई इंडेमनिटी नहीं ली गई थी, तो उस केस में इस केस में क्या फर्क है? अच्छे, दो बातें सनाउल्लाह साहब हमेशा बेहतरीन सवाल करते हैं। तो पहला तो ऐसा है ना कि पहला जो आपका सवाल है तो बड़ा सिंपल ये है कि देखिए, ये जो हमने ऑर्डर पास किया है ये हमने किसी से कंसेंट नहीं मांगी है, ये कंसेंट से मशरूत नहीं है। हमने जो अपनी ड्यूटी थी, अपना ऑब्लिगेशन था एज ए पाकिस्तानी और एज फेडरल गवर्नमेंट, वो हमने पूरा किया है। अब ये सवाबदीदी इख्तियार है नवाज शरीफ साहब का, उनकी टीम का, उनके लोगों का, कि वो उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, उसको आगे चैलेंज करते हैं नहीं चैलेंज करते हैं। बहरहाल हम चाहते ज़रूर हैं कि दिल से चाहते हैं कि वो सेहतियाब हों और जल्द सेहतियाब हों और आगे पॉलिटिक्स करें। और जो दूसरा आपका सवाल है, पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में कोई मुझसे आप सवाल नहीं करें, सिवाय इसके एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूँ कि वो कन्विक्टेड नहीं थे जब वो गए थे, तो और पता नहीं अभी भी मुझे पता नहीं कि वो कन्विक्टेड हैं या नहीं है। तो बहरहाल ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो दूसरे वकला हैं उनसे आप बात कीजिए, उनसे पूछिए। ये बताइएगा कि अपोजिशन की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड आप तलब कर रहे हैं कि ज़रे तावान और वो तावान नहीं देना चाहते, और दूसरा ये कि क्या कोई इस तरह की प्रेसिडेंट से पहले मौजूद है कि किसी से इंडेमनिटी बॉन्ड लिया गया, चाहे वो कन्विक्टेड ही हो, फिर उसका नाम ECL से निकालने के लिए या उसको टाइम की इजाज़त देने के लिए ये लिया गया, उसकी कोई लीगल प्रेसिडेंट्स मौजूद है? देखिए, ज़रे तवान है नहीं है वो तो जो कह रहे हैं आप उनसे पूछें, लेकिन जो दूसरा सवाल है वो इम्पोर्टेंट है। ये तो इंडेमनिटी बॉन्ड है, बाज़ ऐसे भी प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे जहां लोगों ने पार्ट या फुल पेमेंट किया है, बाज़ ने पार्ट प्ली बार्गेन किया है या पेमेंट किया है, बाज़ ने और सिक्योरिटीज़ दी हैं। तो ये कोई ना तो अनहोनी चीज़ है और बल्कि ये तो एक तरह से उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो देखते हुए उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। और वाकई उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जो हमने जो मेडिकली जो उनकी एग्जामिन किया है क्लोजली। तो ये दूसरा एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, एक चीज़ मैं ऐड कर इसी में ऐड कर रहा हूँ। जी मैं ये फैसिलिटी दूसरे जो कन्विक्टेड मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। को भी ये इस पे एक पे खत्म हो जाएगी। एक जो मैं समझता हूँ अब्बास साहब का भी सवाल था, हमने पहले आते कह दिया ये कोई सियासी मसला नहीं है और ना इसको सियासी मसले का रंग देना चाहिए, इसलिए इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ये मामला इंसानी हमदर्दी की बना पे एक कन्विक्टेड प्रिजनर जो बीमार है, शदीद बीमार है, उसकी बुनियाद के ऊपर रखा गया, काबीना के सामने भी रखा गया। और हम ये तवक्को करते हैं कि इसमें जो काबीना ने फैसला किया है इसको सियासी तौर पे ना लिया जाए, इसको उसी तौर पे लिया जाए जैसे प्रेसिडेंट है, इसको फेयरनेस पे देखा जाए। इंडेमनिटी जो है वो रिक्वायरमेंट है। आप अगर देखिए इस पे एतराज़ है जो भी है आप अदालत में जा सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं और आप खुद समझते हैं टाइम आपके लिए क्रूशल है। तो अगर कल यही बात मुझे बता दीजिए, कल अगर अदालत भी ये करती है, क्योंकि हमने जितने प्रेसिडेंट्स देखे हैं अदालत की परमिशन के भी, उसमें भी इन एडिशन टू बेल बॉन्ड ECL की रिमूवल वन टाइम परमिशन के लिए भी जमानत रखी गई है और कहीं नहीं भी रखी गई, ऐसा नहीं है कहीं नहीं भी रखी गई। जैसे जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने बड़ा क्लोजली, बड़ा ज़बरदस्त जजमेंट है जोसेफ विल्सन का, उसमें उन्होंने पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस करके उन्होंने एक वो पैरा लिखा है कि हर केस के फैक्ट्स आप देखें, उसको एग्जामिन करें, माइंड अप्लाई करें और देन कम टू सम कंक्लूजन keeping in mind the peculiar facts in each case। पूरा जवाब नहीं आया। दूसरे कैदियों के लिए देखिए जो एप्लीकेशन आती है, मुझे बताइए ये जो कमेटी इस वक्त काम कर रही है सिर्फ इसने एक केस के ऊपर काम नहीं किया। कैबिनेट की सब कमेटी के पास वन टाइम परमिशन के लिए भी केसेस आते हैं, रिमूवल के लिए भी केसेस आते हैं, जब हज उम्रे का सीज़न होता है बहुत सारे लोग आते हैं, तमाम को दी जाती है, लेकिन किसी का इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि वो अखबारों में आए, तो इसलिए हर किसी के पास मौजूद है, जो भी ECL के ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की कंडीशनल उन्हें जो जमानत मामले में दी, उसमें उन्होंने ये कही कि ये कंडीशन भी उन पे आई थी जो पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए नहीं जा सकते।
तो उन्होंने उनकी स्वाबदीद पे छोड़ा है। तो आप खुद बार बार जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर वसीम साहब की, उनकी हालत जो है बड़ी नाजुक है, जो दोनों मेडिकल बोर्ड्स हैं उनका भी आप हवाला दे रहे हैं। तो ये सब जानते हुए इसके बावजूद आप इस वक्त मुल्क के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी जानते हैं, तो फिर आप नहीं समझते कि आप वाकई उनकी ना सिर्फ भारतीय हुकूमत जो है वो खतरा मोल ले रही है उनकी जान से खेलने का। अगर वो 8 हफ्ते बाद वापस नहीं आते तो कोर्ट उनको इश्तिहारी करार दे देगी, तो पॉलिटिकली तो आप ही फायदा है। नहीं, मैं आपका सवाल ही नहीं समझा अरशद। नहीं, तो आप नहीं, आप क्या चाह रहे हो कि परमिशन नहीं दे? आप चाह रहे हो नहीं कंडीशन है ओ भाई, ये कंडीशन इंडेमनिटी बॉन्ड जरा सा देखें है क्या, तो इंडेमनिटी बॉन्ड को जरा सा और स्टडी दूसरा कर। 2 फैसलों को भी देख लीजिए, इसमें 2 बेल के फैसले हैं। एक बेल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट का है चौधरी शुगर बिल के केस में, जिसमें वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं कहा गया। और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उससे पहले जो चीज़ फील्ड में मौजूद थी वो उनका ECL पे होना था। और इसके अंदर नैब ने भी जो रिप्रेजेंटेशन दी है, उन्होंने भी वाज़े तौर पे इन राइटिंग दिया है कि ऐसे मयज़ लिए जाएं, कंडीशन लिए जाएं जो इंश्योर करें ये वापस आके अपना सर्व करें और बाकी केसेस का भी सामना करें। तो इसलिए ये कोई हमारा नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है उसकी पर्टिकुलर केस की। अच्छा, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 माह कबल एक फैसला दिया था और तिबी बुनियादों के ऊपर 6 हफ्तों के लिए बेल दी थी, लेकिन साथ कंडीशन भी लगा दी थी कि आप जो है वो मुल्क से बाहर नहीं आ सकते, जहां पर आपने इलाज कराना है आप कराएं। तो क्या आपकी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की सेट करदा नजीर है उससे बाहर निकल सकते हैं? क्या वन ऑफ आप परमिशन दे रहे हैं? एक बात। दूसरी चीज सर ये है कि अगर आप ये परमिशन दे रहे हैं तो कल कोई आपके ऊपर जो है वो अदालत में चला जाता है कि तौहीन अदालत में आपने जो है अदालती हुक्म की अदुली की है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आप इसके लिए तैयार हैं? बहुत उम्दा सवाल किया। एक्चुअली मैं अभी शहजाद की बात कर रहा था कि ये भी हम ज़रा सा आपके सामने रखें कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या, और क्या वो अभी भी इन द फील्ड है या नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसने ये कहा कि 6 हफ्ते के लिए आप मेडिकल बेल पे उनको बेल दे दी, और 6 हफ्ते के बाद ये कहा कि उसके बाद आप जो हैं वो जो रेलेवेंट कोर्ट है वहाँ से रुजू करें। अब 6 हफ्ते के बाद ये जो कंडीशन थी कि आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो 6 हफ्ते की थी। और फिर साथ साथ उसमें फिर हुआ ये कि उस वक्त शायद इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी, उस वक्त ये मटीरियल कोर्ट के पास नहीं था और ये बीमारी डिटेक्ट इस तरह नहीं थी कि मुल्क में इलाज नहीं है। अब इसीलिए जो जस्टिस बाकर नचवी ने जो डिवीज़न बेंच लाहौर ने ऑर्डर पास किया है, वो बड़े ज़बरदस्त जज हैं, उन्होंने तो उसमें ऑर्डर में लिखा है कि वो अपना इलाज चाहे मुल्क में कराएं या मुल्क से बाहर कराएं। और उनके सामने भी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था वो 6 हफ्ते के लिए था। उसके बाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसने ये कहा है कि 6 हफ्ते की बेल है, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट से आप रुजू करें। जस्टिस बाकर नचवी का जजमेंट आया है। तो लिहाजा हमारी जो लीगल एनालिसिस है, हमारी समझ में ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो ऑब्स्टिकल नहीं है। आपने अभी जिस तरह जिक्र किया कि उनको हम जिस मुल्क में भेजेंगे तो वो उसके साथ भेजेंगे कि ताकि उनके साथ वही शुरू किया जाए। आप क्या समझते हैं कि वो मुल्क आपकी बात मानेगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने ये तो आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि यहाँ जिस तरह जजमेंट हो रही है बाकी मुल्क भी इस तरह करेंगे। आप दूसरी बात ये कि आपने डेली की बुनियाद पर आपने शुरू में जब ये आपने केस शुरू किए तो नवाज शरीफ के हवाले से आप रोज आपकी ब्रीफ करें, वो सारी ब्रीफिंग उसके बाद कहाँ पहुंच गई और क्या उसका नतीजा निकला, ये जरा थोड़ा सा बता दें कि इसमें आप किस हद तक कामयाब हैं। और आपने कहा था यही बैठ गए सागदार के बारे में कि हम अगले महीने सागदार को ला रहे हैं, वो आज 6 महीने हुए। नहीं, अगले महीने लाने का नहीं कहा था, सागदार को लाने का था। उसकी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है। देखिए, बात इस वक्त चूँकि उनकी सेहत के ऊपर वो कर रहे हैं, जहाँ तक अगर आप केसेस के ऊपर बात करना चाहते हैं तो वो तो केसेस अपनी जगह मौजूद हैं, उनके ऊपर भी आगे मामला चलते रहेंगे। अभी की जो स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम उनकी ECL और उनकी बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक वो दूसरा आपका सवाल है कि जिस मुल्क में जाएंगे, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। आप 2 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं। एक होता है कि एक बंदा वन टाइम परमिशन अंडर ट्रायल जाता है,
یہ کنوکٹڈ ہیں. کنوکٹڈ پریزنر جب کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو آپ تھرو ڈپلومیٹک چینل کنوے بھی کر سکتے ہیں, اس کے ٹریول کا کنڈیشن بھی کنوے کر سکتے ہیں. پھر یہ دو ملکوں کے درمیان میوچل ہے, بالکل ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مانے اور ہو سکتا ہے وہ ہماری بات نہ مانے, لیکن دیکھیے ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے جہاں تک ان کی صحت کا خیال رکھنا, کیونکہ جب کوئی پریزنر کسی قید میں ہوتا ہے تو اس کی صحت کی ذمہ داری بھی اس حکومت کے اوپر یا پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. لیکن ان کے پاس شاید ویزا ہے, یہ تو ان کا, یہ دیکھیں یہ ہم نے کہیں نہیں بھیجنا, انہوں نے خود دیکھنا ہے نا جس ملک کا ویزا ہے, جس ملک میں بہتر علاج ہو سکتا ہے وہ جو انہوں نے جانا ہے. لیکن ہم تو ایک یہ چیز بھی تو انشور کرنی ہے, کیونکہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ ہو. امتیازی سلوک یہ ہو سکتا ہے, ایک امپریشن یہ ہے کہ کوئی اگر طاقتور ہے, امیر ہے تو اسے فیسلٹی مل جاتی ہے, غریب آدمی کو نہیں مل سکتی. تو دیکھیے وہ تو اس کے پاس وکیل بھی تگڑے ہوتے ہیں, وہ تو انصاف بھی اس کو جلدی مل جاتا ہے. لیکن اس چیز میں ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے دو چیزوں کی ہے. ایک یہ کہ ان کا علاج ہو سکے, اس کے لیے ون ٹائم پرمیشن دے دی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی واپسی کو ممکن بنایا جائے, جس کے لیے ایک انڈیمنٹی بانڈ, اور دوسرا ہم ان ایڈیشنل جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں کنوے کریں گے. یہ ان کی کنڈیشنز ہیں, جب یہ بہتر ہو جاتے ہیں, ان کا علاج ہو جاتا ہے تو یہ ان کو واپس بھیج دیا جائے, کیونکہ ان کے پاس ہماری نالج کے مطابق دوسری شہریت تو ہے نہیں, جہاں بھی جائیں گے ویزا کے اوپر ہی جائیں گے. جی شہزاد صاحب یہ دوسرا سوال نہ کریں. شہزاد صاحب جی کیا یار ایک منٹ یار وہ کہنا سوال جی شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بھی طبیعت بہت سخت خراب ہے اور ان کی طرف سے ڈیمانڈ آ چکی ہے کہ جی انہیں بھی علاج معالجے کے لیے ریلیف دی جائے. کیا آپ بتائیں کہ ان کو بھی اسی قسم کی ریلیف دی جائے گی؟ اور کوئکلی ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ اس کو ہاں یا نہ میں کہیں, کیا یہ NRO ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک یہ نواز زرداری صاحب والا سوال ہے, ہمارے پاس کوئی ان کی اپلیکیشن نہیں ہے. وفاقی حکومت کا کام صرف ECL کی حد تک ہے. باقی اگر آن گوئنگ کیسز کے اندر کوئی معاملہ ہے, ریلیونٹ ان کی جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا معاملہ ہے, یا جو ایجنسی ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کا معاملہ ہے, اس پورے کیس میں بھی وفاقی حکومت کا کردار محض ECL کی حد تک ہے. تو اگر کوئی ECL کا اپلیکیشن آتی ہے تو وہ تو ہمارے اوپر لازم ہے, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہو یا کسی بھی عام شخص کی ہو, ہر کسی کی اپلیکیشن سنی جاتی ہے. دو دن سے پورا پاکستان جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ابھی بھی آپ کی پریس کانفرنس جو ہے ریٹنگ بہت ہائی جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے 2 دن کابینہ کی کمیٹی کے بعد جو فیصلہ ہے بالکل ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو بال ہے وہ کورٹ میں ڈال دی ہے کہ کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے, کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پہلے ہی کار کر چکی ہے کہ ہم تو سیکورٹی بانڈ دیں گے ہی نہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم نے کسی کے بال میں کورٹ نہیں ڈالی, خود نہیں ڈالی. کوئی اس کو کہیں لے کے جانا چاہے اس کی مرضی ہے. تو یہ فیصلہ ہم نے پیورلی میرٹ پہ کیا ہے, اور جو بھی ہماری سمجھ تھی, بوجھ تھی, ایکسیلنگ میرٹ تھی, اس پہ فیصلہ کیا. تو یہ مذائقہ کیسے نہیں لگتا کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ بیمار ہیں اور 6 ہفتے کے بعد وہ علاج کر کے واپس جائیں, آپ کو پتا ہے کہ 6 مہینے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ بہت عمدہ سوال ہے. آئی کنگریچولیٹ یو, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. پہلے تو میری کنگریچولیشنس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ضابطوں سے بندھے ہوئے ہیں, ہم ضابطوں سے بنے ہوئے. ہم یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ آرٹیکل 15 ہے کانسٹیٹیوشن کا, فریڈم آف موومنٹ کی بات کرتا ہے, آرٹیکل 4 ہے ڈیو پروسیس کی بات کرتا ہے. کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے اور